اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1, خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو, پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس, ہے بھائی, کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا, وہی چھت ہوتی ہے, وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا, تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو, جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا, اپریشیٹ کیا انہوں نے خاندانی. تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام, کاجو, پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے, یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں, وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے. زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوپتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی, اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے, برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے, سمجھ رہے ہو, کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو, ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے, اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی, شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو, کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی, دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے, کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا, باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینول نہیں, آٹومیٹک ہونی چاہیے, اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی, لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ. تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی,
جو اللہ کا نے بنایا ہوا سسٹم ہے, تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو, بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا, اس پہ کنسٹرکشن کا, بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا, ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا, بچوں کو بھی کمبختوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں, اپنی زمین, اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ بولو نا, خوراک اچھی, بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اس سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا, ٹھیک نا. دیر آر 2 types آف کولیسٹرول, گندا والا اور, دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا, وہ تو کولیسٹرول کی قسم, ہم لوگ نے اس کو آسان کیا, اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا, ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی, تو بھائی یہ والا آپ کا بڑا ہوا ہے. میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیسی زبان میں سمجھو, اچھا والا بڑا ہوا ہے کہ گندا والا بڑا ہوا ہے, ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ بھائی. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ, سواری. کس کو؟ بولو نا بھائی, سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا بہت اچھی, بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا, مدرسے آنے جانے کا, یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو, زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں. GTO کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا, گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنایا, کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو بس. آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں ٹھیک ہے. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد. بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب یہ بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہے بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کے مرضی جوڑ سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر, پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہی قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی. ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے. وہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی, بوڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی, نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو.
समझ रहे हो कि नहीं? अपनी औलादों के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलता है, रिलेशन बनता है भाई निकाह से, इस पे पैसा खर्च करो, करते ही नहीं। अभी देख लो ना, वो मैंने पहले एक साहब के जिम्मे लगाया रिश्ते कराने का ना, उन्होंने 10,000 रुपए फीस रखी, मेरा उसमें कोई वो नहीं था भाई। मैंने कहा आपकी मर्जी, फ्री में कराओ, कमीशन लेके कराओ, मेरी बला से, ये आप जानो, मेरे पास टाइम नहीं है रिश्ते कराने का। उन्होंने 10,000 रुपए रख दी फीस। उन्होंने कहा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होगा तो 1,00,000 रुपए लूंगा। उनकी मर्जी, जैसे जो चाहे करे वो। यानी उन्होंने कहा कि अगर किसी की शादी मैंने कराई ऐसी जगह जो बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, लड़के वालों से, कि अगर मैंने बहुत अच्छी जगह निकाह करा दिया तो पहले बताऊंगा कि ये रिश्ता है, लेकिन इसके मैं कितने लूंगा, 1,00,000। तो उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट पेश की, ऐसे ऐसे कंजूस कमबख्त जिनकी आमदन है 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं महाना, उन्होंने कहा 1,00,000 हम देने के लिए तैयार, हालांकि रिश्ता बहुत अच्छा, उनको पसंद भी आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि जो कमबख्त जिसके पास पैसे हो और उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा हो और उस पर 1,00,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि उसकी आप शादी कराएं। वो बीवी की कदर, जो कमबख्त अभी हुसूल के लिए 1,00,000 रुपए खर्च नहीं कर रहा, तो उसको रोकने के लिए कहा। बस इस पे खुश जाती मकान, मेरा कोई जाती मकान नहीं है, ना जाती प्रॉपर्टी है, बना भी सकता हूं, अल्लाह बहुत दे दे तो बना लूंगा। मेरे नाम से मुमकिन है कोई कहे कि फलां प्रॉपर्टी आपके नाम से, वो फिर मुझसे अलग दी में मिले तो मैं बताऊंगा उसकी क्या कहानी है। तो जाती जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहुसत कितनी चीजों में है, 3 चीजों में। घर में, घर का मतलब क्या है कि जाती घर है, बेशक हवादार नहीं है, धूप रोशनी का इंतजाम नहीं है, है भाई, कुशादा नहीं है, घर कुशादा हो, हवादार हो, धूप का इंतजाम हो, रोशनी आती हो, ये चीज, और पड़ोसी अच्छे हों, ये चीजें नहीं है ना। कमबख्त धूप का कोई इंतजाम है, घर मुर्गी का डड़वा लग रहा है, 80 गज के घर में 12 बच्चों को एक कंबल में ठोसा हुआ है भाई, लेकिन फख्र इस पर है जाती घर है। सुरजानी टाउन में मेरा, बोलो ना, जाती घर है। तो पागलपने की अलामत है। अल्लाह के बंदे किराए पे रह लेता, क्योंकि आपको ये कि ये ईंट आपकी जाती हो, इसकी आपकी बॉडी को ये चीज समझ में नहीं आती कि ये रोशनदान आपका लगा हुआ, ये पंखा, बॉडी कहती है पंखे से हवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हैं? बॉडी को धूप चाहिए ना। क्या हो गया भाई? आपको पता है, मेरी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, इन्वायरमेंट पे उनकी यानी महारत है, जो इन्वायरमेंट पे जो है ना, पीएचडी भी किया हुआ है उन्होंने, और इन्वायरमेंट पे उनके बहुत मकाले भी हैं कि माहौल इंसान की सेहत पे कैसे असरअंदाज होता है। उन्होंने बताया, एक मीटिंग थी उनसे, उन्होंने कहा कि अच्छा, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे स्पेशली, और मिलने के लिए इस पर आए थे कि ये जो आजकल ख़वातीन नस्ल रोकती हैं और कहती हैं सेहत ख़राब होगी, मैंने आपका बयान सुना है कि नस्ल रोकने से ख़वातीन कहती हैं सेहत अच्छी होगी, ज़्यादा पैदा होंगे तो सेहत ख़राब होगी। तो आपका मैंने बयान सुना है, मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ कि मेडिकली 100% दुरुस्त है, नस्ल रोकने से औरत की सेहत बर्बाद होती है, बच्चे पैदा करने से बर्बाद नहीं होती, नेचुरल है। तो लाहौर में स्पेशली मिलने के लिए आए थे, इस पे अप्रिशिएट करने के लिए, कि कह रहे हैं कि करो, ये माहौल ने जो है ना, ये सब लोगों को उल्लू बना दिया। तो वो उस पे कह रहे थे कि घर में धूप और हवा का इंतजाम सेहत के लिए बे इंतहा जरूरी, रोशनी आनी चाहिए घर के अंदर। और आज कवर्ड घर बनाए जा रहे हैं, एसी में बैठे रहते हैं 24 घंटे, बेड़ा गर्क हो रहा है सेहतों का। तो खैर, तो घर में इन चीजों पे पैसा खर्च करे, बेशक किराए का हो, खिड़की खोलो तो हवा आए, खाने पे अच्छी बीवी, और फिर जब अच्छी बीवी मिल जाए उसको रोकने के लिए भी उस पे पैसा खर्च करें। कंजूसी की वजह से अगर आपकी बीवी आपसे भाग गई तो ये आपका जाती घर, ये आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो अगर किराए पे रह ले, लेकिन बेगम से कहें कि बेगम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी सवारी रखेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने के लिए, फिर अगर पैसे बच गए जाती घर भी बना लेंगे। बेगम को ये बातें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, रिलेशन क्या हो जाएगा, बोलो ना भाई। अच्छा, अगर जाती घर बना लिया, ना अच्छा खिला रहे हैं, ना अच्छा पहना रहे हैं, तो वो
3-4 दिन तक तो उसको एहसास होगा मेरा ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی, گمبد ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا, بٹ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ٹرخا رہا ہے. نہ علاج کے پیسے ہوں گے, نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے. تو 3 چیزوں پہ خوب پیسہ خرچ کرو, خوراک اور شادی پہ خرچ کرو پیسہ, اور سواری اچھی ہونی چاہیے, اور گھر اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے. سمجھ رہے ہو, اس میں پروفٹ زیادہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھے, کرایہ دکھاؤں گا آپ کو, بتاؤ کتنے پیسے چاہیے, کیونکہ جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہو اس وقت آپ کہتے ہو نہیں مجھے پراپرٹی نہیں, مجھے ذاتی گھر چاہیے, تو ذاتی گھر بنا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا اتنا اللہ نے دیا کہ پراپرٹی کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ذاتی گھر بھی, تو دونوں کام کر لو. اس اسٹیج پہ آ کے میں لوگوں کو ذاتی گھر سے منع بولو نا نہیں. تعلیم بھی اچھی دے دی, کھا بھی اچھا لیا, بنیادی بیسک تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو پھر چلو یار اپنی دیوار ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اپنا پنکھا اپنی دیوار, ایک تھوڑی سی خوشی رہے گی, میرا ذاتی گھر ہے. لوگ کہتے ہیں بچے, تو بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, بچوں کا تو فوراً بکتا ہے سب پراپرٹی, وہ یعنی جو ذاتی مکان ہے نا بک جاتا ہے, وہ بچے نہیں رہ سکتے, شادیاں ہوں گی ان کے, وہ اتنے گھر میں کیسے سارے ٹھسیں گے, سب الگ الگ ہوں گے, وہ مکان بیچ کے بلکہ پھڈے ہوں گے. تو وہ پراپرٹی کو بیچنا آسان ہوتا ہے, مکان کو بیچنا مشکل. بچوں کو بولو پراپرٹی بنا دی, میں مر رہا ہوں, تو جس کو جو گھر چاہیے ہوگا پراپرٹی میں سے حصہ نکال کے سرجانی ٹاؤن میں